درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مرجعنا و منبعنا وراحة قلوبنا و سرور دارنا و منجعنا و عقیمنا من رضا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا اشرف الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا راحت العاشقین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور الہدی. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. دوستوں، بہت مختصر تربیت کے حوالے سے پیغام دوں گا. تربیت کے حوالے سے، اور یہ وہ پیغام ہے جو میں کبھی بھی کوئی بات کہتا ہوں تو نہ میں کتابیں پڑھتا ہوں، نہ میرے پاس علامہ کی ڈگری ہے، نہ مفتی کی کوئی سند ہے، کچھ نہیں ہے. جو رات بھر سوچتا ہوں بیٹھ کر وہ صبح آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، اور میری بات کی تائید شہزادے قبلہ آپ اس کی تائید فرمائیں گے. ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ یقین غلطی کروں گا میں. آپ کی تائید اس لیے ضروری ہے کہ میری اصلاح ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں، اس پور فتن دور میں، جو ہماری حالت ہے امت کی، اپنے آپ سوچئے، غور کیجئے کہ کیا میری بات آپ کے دل کو لگتی ہے. میرا خیال ہے میں بات بند کر دوں، میرا خیال ہے، اس لیے کہ شر یہاں بھی رہتا ہے. شر ہمیشہ وار کرتا ہے کہ جو امت کی حالت اس وقت ہو رہی ہے، اپنے آپ سے سوال کیجئے. ایک جملے کے ساتھ سوال آگے رکھتا ہوں کہ مخلوق تباہی کے کنارے کھڑی، جہنم میں گرنے کو تیار. پھر اس کو مخلوق پہ رحم آیا، ایک نور جگمگایا، گرتی مخلوق کو تھام کر جنت کی راہ دکھا دی. تو وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن ان کی قسمت دیکھیے کہ اس نور نے ان کو جگمگایا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہے، نہ ہمارے روزوں میں کوئی ادب، نہ ہماری کسی چیز میں کوئی کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات کڑوی لگے یا غلط لگے تو مجھے بے شک آپ اڑا دیجیے، میں قبول کر دوں گا، قربانی. لیکن یہ بات کہوں گا ضرور کہ اپنے آپ، اپنے اندر جھانکیے کہ جو نور اس دور میں جگمگایا وہ آج تک اور قیامت تک وہ جگمگاتا رہے گا. وہ نور. بات سوال رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے.
تو ان کی دی ہوئی ہمت سے بات کر دوں گا آگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سن رہے ہیں اس وقت، کیا اپنی امت کے ان کارناموں پر آپ کو تکلیف نہیں پہنچ رہی؟ کیا وہ تڑپ نہیں رہے؟ وہ اللہ کے پاس فریادی آج بھی ہے کہ میرے رب، یہ میری امت ہے، ان کی پکڑ نہ کرنا. تو یہ تو ہم پہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آج بھی قیامت تک بھی، محشر کے میدان میں بھی، حشر کے میدان کے اندر بھی وہ سجدہ کیوں فرمائیں گے؟ اپنی امت کی فکر ہوگی کہ میرے رب ان کو نہ پکڑنا، یہ میری امت ہے، یہ میرے نام لیوا ہے. کیا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ طائف کے پہاڑوں میں جب آپ گئے تھے، تشریف لے گئے، کتنی تکلیف پہنچائی کہ جبرائیل امین کو آنا پڑا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، ہم ان پہاڑوں کو سمجھ لیتے ہیں. اور فرمایا نہیں، آنے والے وقتوں میں ان میں بھی میرے نام لینے والے بہت ہوں گے. یعنی جب تشریف لائے تب سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کسی صورت بھی میری عمر کے کوئی بھی ایک شخص بھی تکلیف میں ہو. آج تک، قیامت تک، قیامت کے بعد بھی، کہ آخری انسان، آخری امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک کے لیے ان کی ذمہ داری ہے ہمارے لیے. آج ان کی تڑپ کو محسوس کرو. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ میرا تعلق تو عیدگاہ شریف سے ہے. ہماری خانقاہ الحمدللہ خوشی بھائی جانتے ہیں، وہاں تربیت اور تعلیم کے معاملے میں بڑا زور دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر 4 نعتیں پڑھ کے، 2 نعتیں پڑھ کے آپ نے واہ واہ وصول کر لی تو آپ کی حاضری ہو گئی؟ ارے سرکار یہاں موجود ہیں، کوئی اور ہستیاں بھی یہاں موجود ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ایک ادب، لحاظ، بیٹھنے کا ادب، سننے کا ادب، سننے کا ادب. کس طرح بیٹھنا ہے؟ آدھے منٹ میں اس بات کو میں خلاصہ کر کے آپ کے آگے سے ہٹ جاؤں گا. خیر آج کل نماز تو جو حالت ہے نماز کی، آپ دیکھتے ہیں کیا حال ہے نمازوں کا. لیکن جس طرح رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم ہاتھ باندھ کر رب کی ثنا کرتے ہیں، چاہے فرض میں، چاہے سنت میں، چاہے نفل میں، ہماری کیفیتیں بنتی نہیں ہیں جو کہ بننی چاہیے. ایک وہ عبادت ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. پھر سجدوں میں بھی چلے گئے، سلام پھیرا اور نکل گئے. لیکن ہر انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے، بیٹا یہ پیر نہیں لاؤ. میں نے بھی کہا تھا کہ ادب، کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نماز غلط پڑھ رہا ہوں، پھر وہ ٹھیک کر لیتا ہے. احساس ادائیگی نماز اس کے دل میں آتا ہے ضرور. لیکن سب سے بڑی بات یہ، سوال یہ میرا کہ سرکار کی بارگاہ میں جب نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے تو وہاں انداز سماعت کیا ہونا چاہیے. دوسری بات کی آخری بات، بالکل چند لفظوں کی بات، کہ جب عوام الناس بیٹھے ہوں، یہ معصوم لوگ ہوتے ہیں، انہیں صرف معاشی فکر ہوتی ہے،
صبح نکلتے ہیں، شام تک آتے ہیں، روٹی روزی پیدا کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں اور پرسکون ہو جاتے ہیں. یہی ہے نا. لیکن خواص، ایسے بھی خواص ہیں کہ جن کو میں بہت کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، لیکن تمسخر بڑا اڑاتے ہیں. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو ادائیگی تلفظ کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ معصوم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ عالم کیا کہتا ہے، مفتی کیا کہتا ہے، علامہ کیا کہتا ہے، یہ پاگل کیا کہتا ہے. کچھ ہستیاں بیٹھی ہوتی ہیں، سن رہی ہوتی ہیں. یہ ہستیاں بیٹھی ہیں، یہ گواہ ہو جاتے ہیں. ان کے انداز کیا ہیں، ان کے ادائیگی تلفظ کیا ہے، انہوں نے کیا پیغام دیا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آپ کو گواہ اس لیے بنایا تھا کہ آپ ایک بہت بڑی ہستی کے ساتھ جاتے ہیں. آنے والے وقتوں میں مسئلہ تو ہمیں سنبھالی ہوئی ہے. اللہ مجھے وہ دن بھی دکھائے کہ میں آپ کو ان کی عمر میں دیکھوں اور مدینہ پاک میں دیکھوں. ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اپنے آپ پیران الزام کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر وکیل بھائی اجازت ہے تو. ایک شعر سے فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ. ادھر بھی نگاہ کرم یا